باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین۔ لوکا فرسٹ چیپٹر ورس 26۔ فرشتے کا پیغام۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی، اور وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے پاس باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الصبات روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور ان کو جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ اب الصبات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا تو اس کا کیا نام رکھنا چاہیے۔ اس نے تختی منگا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا۔ اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔
اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے معمور ہوا اور نبوت کر کے کہنے لگا کہ مبارک ہو خداوند خدائے اسرائیل، کیونکہ اس نے توجہ کر کے اپنی امت کو مخلصی بخشی، اور اس نے اپنے بندے داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے کرنے نجات نصب کیا، جیسا اس نے اپنے ان انبیاء پاک کے منہ سے کہا تھا جو قدیم سے ہوتے آئے ہیں، کہ اس نے ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور ہمارے سب کی نواروں کے ہاتھ سے نجات دی، اور کہ اس نے ہمارے باپ دادا پر رحم کر کے اپنے پاک عہد کو یاد فرمایا، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت فرمائے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی پا کر اور ہم بے خوف اس کی خدمت کریں، اس کے حضور اپنے کل ایام پاکیزگی اور صداقت کے ساتھ، اور تو اے بچے حق تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کے آگے آگے اس کی راہیں تیار کرتا جائے گا، تاکہ ان کے گناہوں کی معافی سے اس کی قوم کو نجات کی معرفت دلائے، ہمارے خدا کی اس عین رحمت کی وجہ سے جس کے ساتھ عالم بالا کی فجر ہم پر آئے گی، تاکہ ان کو روشنی بخشے جو تاریکی اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے قدموں کی سلامتی کی راہ میں ہدایت کریں۔ اور وہ بچہ بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک ویرانوں میں رہا۔ چیپٹر 2 ولادت مسیح۔ اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگسطس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جبکہ قرینیس سریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے گھر کو شہر کو نام لکھوانے گئے۔ یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا، جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منقوہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، اور مسیح خداوند ہے، اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خداوند کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر جو خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ اور جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم کو جائیں اور اس بات کو دیکھیں جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہمیں خبر دی ہے۔ تو جلدی سے گئے اور مریم یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں، اور مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے، تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں۔ اور جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا۔ اور ذبیحہ لائیں، یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا،
اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ اور وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور، اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، اسرائیل میں بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی، تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور وہ اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی، اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کہیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے۔